الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی کل ہم نے پچھلی آیت میں کیا پڑھا؟ ہم جیسا کہ سورہ الملک میں اللہ تعالیٰ کا تعارف پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے کل کی آیت میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ روشن کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ چراغوں کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ آسمان بہت خوبصورت لگتا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن جو ہے وہ بھی اپنے نیک اعمال کے ساتھ بہت خوبصورت لگتا ہے۔ جس طرح آسمان ہے، اسی طرح اگر بندہ مومن کو لیا جائے، اس کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں وہ نیک اعمال کی طرح اس کو روشن چراغوں کی طرح اس کے اوپر ہوتے ہیں اور اس کے لیے خوبصورتی کا باعث بنتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بنایا ہم نے انہیں مارنے کی چیز شیطانوں کے لیے۔ اسی طرح بندہ مومن کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ شیطانوں کو بھگانے کا کام دیتے ہیں، اپنے دشمنوں کو بھگانے کا کام دیتے ہیں، کیونکہ اس کے نیک اعمال جو ہوتے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ شیطان کو قریب آنے نہیں دیتے۔ آئے گا وہ ضرور، لیکن اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اس سے بھاگ جائے گا، اس سے وہ جو نیک اعمال ہوں گے اس کے، وہ شیطان کو بھگانے کا کام دیں گے، اس کو مارنے کا کام دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے بھڑکتی آگ کا۔ یہ جو شیطان ہیں جو چوری چھپے جاتے ہیں فرشتوں کی بات سننے کے لیے، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے بھڑکتی آگ کا۔ اس طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، بِرَبِّهِمْ، ساتھ اپنے رب کے۔ یہاں پر کون سے لوگ مراد ہیں؟ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی طرح کی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہاں پر ان سے مراد ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور کتنا برا ہے وہ ٹھکانہ، جہنم سے برا ٹھکانہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھیں جہنم جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگوں کو عذاب اور سزائیں دی جائیں گی، ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کے لیے کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، منافق ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے والے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ النساء میں بھی فرماتے ہیں ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب۔ اس کا ترجمہ کیا ہے وہ جانتے ہیں؟ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، ان قریب ہم انہیں آگ میں جھونکیں گے، جب ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ اس کا کیا مطلب ملتا ہے کہ دیکھیں نا، کھالیں جل جائیں گی ان کی، پھر سے دوبارہ چڑھائی جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ مر گیا انسان۔ اب دیکھیں آپ دنیا میں اگر فار ایگزامپل خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کسی کے ساتھ بھی، آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیا ہوتا ہے، پوری باڈی جل جاتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے وہ جلتی ہے، اس تکلیف سے، وہ اس کی شدت سے وہ مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ انسان۔ لیکن آپ سوچیں کہ جہنم میں تو موت ہوگی نہیں نا، کیونکہ جب فیصلے کر دیے جائیں گے، جہنمی والے جہنم میں، جنتی والے جنت میں چلے جائیں گے، تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، موت ہوگی نہیں۔ موت نہ جہنمیوں کی آنی ہے نہ ہی جنتیوں کو، کیونکہ وہ مستقل ٹھکانہ ہے، وہی تو اصلی زندگی ہے۔ یہ تو زندگی فنا ہو جائے گی نا، وہ زندگی تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو کیا ہوگا؟ ایک دفعہ ان کی کھال جلے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ کھال چڑھا دیں گے، پھر جلے گی پھر چڑھا دیں گے۔ تو اس بات کا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ بہت زیادہ برا ٹھکانہ ہے، اس لیے اس سے بچنے کی تیاری ابھی سے کر لو۔ میرا انکار مت کرو، میرا کفر مت کرو، میری آیات کو مت جھٹلایا کرو، میرا جو حکم ہے تمہارے سامنے آ جاتا ہے اس پر فوراً لبیک کہا کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا حکم ہوتا ہے نا جو ہماری خواہشات سے ہٹ کر ہوتا ہے، ہم مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کہ کیا ہے، کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا جی اب پردہ کریں آپ، ہم تعویلیں ڈھونڈتے ہیں، نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، نہیں ایسے نہیں ہے، ایسے کر لیتے ہیں، نہیں ایسے کر، تعویل نہیں، جو حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے بس مان لیجیے، اللہ سن لیا، میں نے اطاعت کی، سنا اور اطاعت کریں، اسی ٹائم فوراً لبیک کہیں، تعویلیں مت ڈھونڈیں، کیوں کروں، کیسے کروں، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کو کیوں اللہ تعالیٰ نے منع کیوں کیا، اس کے پیچھے کیا وجہ، نہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کو حکم دیتے ہیں اس کے پیچھے پکا کیا بہت بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے جو ہم عام انسان سمجھ نہیں سکتے۔ کچھ باتیں ہمیں سمجھ آ بھی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا دیتے ہیں، لیکن ایسی حکمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ہی سمجھ میں ہیں، کیونکہ ہمارا علم اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل ناقص علم ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں علم ہے،
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہو وہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے, اس کو فوراً لبیک کہہ کے اس کو منظور کیا کریں, اس کی جو ہے فوراً اطاعت شروع کیا کریں. اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اذا القوا, جب وہ ڈالے جائیں گے, فیہا, اس میں جہنم میں, سامعوا لہا, اس کا شہیقاً, چلانا دھارنا. ٹھیک ہے, جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ کیا سنیں گے, اس کا چلانا اور دھارنا. واہیا, اور وہ تفور, جوش کھا رہی ہوگی, ابل رہی ہوگی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں شہیق کہتے ہیں کسے کہتے ہیں, گدے جیسی آواز کو. ٹھیک ہے, جو سب سے پہلی گدے کی آواز ہوتی ہے نا, جسے ہینگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, گدا جو ہوتا ہے وہ ہینگتا ہے نا, ہینگ کہا جاتا ہے. تو کہا جاتا ہے شہیق کو, گدے جیسی آواز کو. تو کیا ہے کہ جو ہے جہنم بھی جو ہے اس کا الگ شور ہوگا, وہ بھڑک رہی ہوگی, جوش کھا رہی ہوگی. اور یہ جو جہنمی اندر جائیں گے ان کا الگ چیخنا چلانا ہوگا, اور ان کی آواز کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے, گدے سے. اور قرآن میں ملتا ہے کہ گدے کی آواز سب سے بدترین آواز ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے جہنم میں کیا ہے, ان کی آوازیں ہوں گی, جہنم کی الگ آواز ہے, ان کا شور الگ ہے. سوچئے وہ منظر کیسا ہوگا. ہم نے خود کو اس سے بچانا ہے, ہم نے ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا. ٹھیک ہے, وہ ایک چیز آپ لیکچر سن رہے ہیں, آپ تھوڑا امیجن کیجئے کہ آپ سوچیں کہ ایک گھر ہی ہو, آپ امیجن کریں آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں, خدا نخواستہ وہیں پہ آگ لگ جائے, آپ باہر نہیں نکل سکتے وہاں سے, آپ کو کوئی نکلنے ہی نہیں دے گا وہاں سے, تو آپ کیا کریں گے, کہاں. اللہ تعالیٰ نے گدی جو ہے شہیق جسے کہا جاتا ہے, چلانا ہے, دھاڑنا ہے, قیامت والے دن جب ان کو عذاب دیا جائے گا تو شور کا عذاب الگ ان کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو تھوڑا سا جہنم کے بارے میں بتاؤں گی کہ جہنم کی وسعت کتنی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کے بارے میں حدیث ملتی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمیشہ لوگ جہنم میں ڈالے جاتے رہیں گے اور وہ کہتی رہے گی کیا اور ہے, یعنی کہ سوال کرے گی کیا اور ہے, اتنا زیادہ وہ اتنی بڑی ہے, یہاں تک کہ رب العزت اس پر اپنا قدم رکھ دیں گے, پھر وہ بس کرے گی. اسی طرح جہنم کے 7 دروازے ہیں
اور جنت کے کتنے دروازے ہیں کسی کو پتہ ہے؟ جہنم کے 8 ہیں اور جنت کے جواب دیا کریں آگے سے. نہیں جنت کے جہنم کے 7 ہیں نا اور جنت کی جنت کے 8 دروازے ہیں. ٹھیک ہے صحیح. اس کے علاوہ جہنم کا ایندھن کیا ہوں گے؟ یہاں پہ ہم ایندھن کیا ہوتا ہے جب اپنے آگ لگانی ہوتی ہے کہیں پہ کیا کرتے ہیں لکڑیاں جلاتے ہیں اس پہ آئل ڈالتے ہیں تاکہ وہ آگ بھڑک اٹھے. اسی طرح جہنم کا ایندھن کیا ہوں گے؟ لوگ اور پتھر. ٹھیک ہے آپ سوچیں لوگ. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے جتنی لوگ اندر ڈالے جاتے رہیں گے آگ کم ہوگی. نہیں جتنے لوگ اور پتھر اندر ڈالے جائیں گے اتنی آگ مزید بھڑکے گی اتنی آگ جو ہے مزید ابلے گی. ٹھیک ہے کیونکہ یہ دیکھیے ہمارے اندر ہڈیاں ہیں. ٹھیک ہے ہمارے اندر کیلشیم ہمارے اندر پایا جاتا ہے فاسفورس ہمارے اندر پایا جاتا ہے تو ہمارے اندر بہت ساری چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جو اب چربی دیکھ لیں چربی سے کیا بنتا ہے آئل بنتا ہے نا تو وہ کیا ہے ہم انسان ہی اس کا ایندھن ہوں گے جہنم کا. کہ جتنے انسان ڈالے اندر جائیں گے اتنی ہی آگ زیادہ بھڑکے گی. اسی طرح پتھر بھی ڈالے جائیں گے اور جس سے آگ کو مزید جو ہے بھڑکایا جائے گا. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلہ میں گرمی میں 70واں حصہ ہے. کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب کے لیے دنیا کی یہ آگ بھی کافی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا بڑھ کر ہے. تو سوچئے کہ دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. صرف ماچس ہی لے لیں آپ نا وہ میچ باکس ہوتا ہے اس سے آپ کو تھوڑا سا آپ کی ہیٹ لگ جائے تو کتنا ہاتھ جل جاتا ہے نا. وہ ہے کہ چھالا سب بن جاتا ہے پانی بھر آتا ہے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. تو وہ کیا ہے 69 گنا زیادہ شدید ہے دنیا کی آگ سے. ٹھیک ہے اللہ تعالی ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے آمین. اسی طرح نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن جہنم والوں میں سے سب سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کے دونوں پاؤں کے نیچے 2 چنگاریاں رکھی ہوئی ہوں گی اور ان دونوں کی شدت حرارت کی وجہ سے آدمی کا دماغ کھولنے لگے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. یہ دماغ کھولے گا اس کا اتنا زیادہ یہ بھی شدید عذاب ہے. اسی طرح اہل جہنم جو ہیں وہ کانٹے دار درخت کھائیں گے زخمیوں کی پیپ اور ابلتا ہوا کھولتا پانی پئیں گے. آپ سوچیں دل کرتا ہے ابھی گرمیاں چل رہی ہیں تو کھولتا ہوا پانی ہو ابلتا ہوا پی سکتے ہیں. آپ سوچیں گے ایک آگ چل رہی ہے وہ بھی 69 گنا بڑھ کی دنیا سے وہ چل رہی ہے اس کے اندر آپ کو کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی پلایا جا رہا ہے آپ پی سکیں گے؟ تو اس لیے اس طرح کے کام کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں ہم اللہ کے محبوب بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے اس آگ کے عذاب سے محفوظ رکھیں. جی اس کے بعد جو انسان خودکشی کرتے ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں خودکشی بہت زیادہ جو ہے عروج پہ پہنچ چکی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ خودکشیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں فلاں چیز نہیں ملی اب میں نے خودکشی کر لینی ہے. حالانکہ جان ہماری اپنی نہیں ہے جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور جب ہم اس کو کچھ کرتے ہیں نا تو وہ ہم خیانت کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کر لی وہ جہنم کی آگ میں ہوگا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ گرتا رہے گا اور جس نے زہر پی کر خودکشی کر لی تو وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ پیتا رہے گا اور جس نے لوہے کے کسی ہتھیار سے خودکشی کی تو اس کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا. تو سوچئے کہ ہم دنیا میں لوگ کیوں خودکشی کرتے ہیں کیا وجہ ہوتی ہے. یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم بس دنیا کی یہ جو مشکلات ہیں نا ان سے باہر نکل آئیں ہمیں آزادی مل جائے ہم اس تکلیف سے نکل آئیں. تو اگر انسان سوچے کہ دنیا کی تکلیف تو کچھ بھی نہیں تو آزمائش ہے. سٹارٹ میں ہم نے سورت میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا لیا بلوکم آزمائش کے لیے پیدا کیا تمہیں زندگی اور موت آزمانے کے لیے تو تمہیں دی ہے. ٹھیک ہے
تو یہ آزمائش ہے دنیا میں، ہمیں جو تکلیف میں ملتی ہے نا، آزمائش میں آپ، لیکن ہم اس سے بچنے کے لیے ہم پوری مستقل زندگی والی آزمائش وہ جو ہے نا تکلیف لے لیتے ہیں، کہ ہم اس تکلیف سے نکلنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیا، خودکشی کر لی، اور اس دنیا سے تو نکل گئے، لیکن جو آگے زندگی ہے، برزخی زندگی ہے، اس کے بعد قیامت کی زندگی ہے، اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی، موت ہی نہیں آئے گی، وہ والی عذاب بہتر ہے یا دنیا میں جو تکلیفیں ہیں وہ برداشت کر لی جائیں، جو بالکل بھی قیامت کے مقابلے میں کوئی تکلیفیں نہیں ہیں، یہ جو دنیا کی ہیں، جو آگ ہے، عذاب جو ہے جہنم کا، اس کے مقابلے میں دنیا کی تکلیف کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس طرح کا کبھی بھی خیال انسان کو نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ موت کی آرزو کرنا تک حرام ہے کہ آپ موت کی آرزو کو کریں کہ مجھے مر ہی جاؤں میں تو بہتر ہے، ایسے بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی گناہ ہے۔ اسی طرح جو لوگ خود تو عمل نہیں کرتے، لوگوں کو جو ہے عمل کرنے کی کہتے رہتے ہیں، ہاں فلاں کرو، تم نیک عمل کرو، لوگوں کو تو نیکی کرنے کا حکم دیتے لیکن خود نیکی نہیں کرتے، ان کے بارے میں کیا عذاب کی وعید ہے وہ بتاتی ہوں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آگ میں اس کی آندیں باہر نکل آئیں گی اور وہ شخص اس طرح چکر لگانے لگے گا جیسے گدھا اپنی چکی پر گردش کیا کرتا ہے، جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ کر جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے، اے فلاں، آج میں تمہاری کیا حالت ہے؟ کیا تم ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے اور کیا تم برے کاموں سے ہمیں منع نہیں کرتے تھے؟ وہ شخص کہے گا، میں تمہیں تو اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، برے کاموں سے تمہیں تو منع کرتا تھا لیکن میں اسے خود کیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو باعمل بنائیں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ عورتیں جو ہیں، جہنم میں عورتوں کی کثرت ہوگی، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فساق جہنمی ہے۔ کہا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فساق کون ہے؟ آپ نے فرمایا، عورتیں۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ ہماری مائیں، بہنیں اور بیویاں نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، لیکن جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر نہیں کرتی اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی، اس لیے عورتوں کی جہنم میں کثرت زیادہ ہوگی۔ ایک اور حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں تمہیں زیادہ دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا، تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ اور یہ بہت کامن سی چیز ہے کہ آپ کو آپ کے جو ہسبینڈ ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کو ہر چیز لا کے دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ آپ کو ایک چیز نہ دیں، آپ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شوہر کی ناشکری، ہسبینڈ کی ناشکری، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں، یہ عورتوں کی کثرت اس وجہ سے ہوگی کہ وہ ناشکری کرتی ہیں، لان تان کرتی ہیں، ان کے پاس نعمت ہوتی ہے لیکن وہ شکر گزاری نہیں کرتی، ناشکری کرتی ہیں، ان کو آزمائش میں ڈالا جائے تو وہ صبر نہیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ عورتیں جو ہیں بہت کم صبر کرنے والی ہوتی ہیں، یہ اسی طرح جب وفات ہو جائے تو واویلا کرنا، وہ کتنا بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو صبر سے کام لینا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح آخری حدیث سنا کر اس لیسن کا ہم اختتام کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ والوں کی دو قسمیں ہیں، ایسی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، یعنی کہ دوزخ والوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہیں جس سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں، اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں، مائل ہونے والیاں اور مائل کرنے والیاں۔ ان عورتوں کے سر بختی اونٹوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے، وہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو یقیناً اتنی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ مائل کرنے والیاں اور مائل ہونے والیاں، تو اپنے آپ پر غور کرنا ہے، اس لیے تو پردہ اہم ہے، ٹھیک ہے، کہ مائل نہ ہی کرنا ہے اور نہ ہی مائل ہونا ہے۔ ہم اگر کسی کے مائل، آپ مائل کیسے کریں گی؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تیار ہو کر نکلے ہیں تو کیا، ہمارا اپنا فعل ہے،
ایسا نہیں ہے. اگر آپ کی وجہ سے کوئی آپ کی طرف مائل ہو رہا ہے، آپ نے لباس اس طرح کا پہنا ہے، آپ لباس پہننے کے باوجود اگر آپ بے پردہ ہیں، بے لباس ہیں، آج کل اس طرح کے لباس نکل آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے پہنے بھی ہوں تو ہمارا جسم جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح آج کل لڑکیوں نے ٹخنوں سے اوپر شلواریں پہننا شروع کر دی ہیں اور مردوں نے ٹخنوں سے نیچے پہننا شروع کر دی ہیں. الٹا کام ہو چکا ہے. جی یہ فیشن ہے اور حکم ہے کہ ٹخنوں سے نیچے اپنی شلوار رکھے اور مرد کو حکم ہے کہ ٹخنے ننگے رکھے، ورنہ یہ جہنم میں جو ہے نا ٹخنے جلیں گے، یہ عذاب کا باعث بنیں گے. الٹا کام ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، لباس پہننے کے باوجود ہم ننگے ہوتے ہیں. اتنے باریک لباس ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، ہم تیار ہوئے ہیں نا، جو مرضی